میٹھی میٹھی اسلامی بھائی، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا۔ وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر میری نظر پڑی، جس سے عیش و تام خوب جھلک رہا تھا، اور دروازے پر غلاموں نوکروں کا جھرمٹ تھا، اور دریچے میں ایک خوش گلوکار کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی، اور یعنی اے مکان، تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو، اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ کچھ عرصہ بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھائی تھی، نوکر چاکر غائب تھے۔ اس ویران محل پر بوسیدگی، شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال مردہ زمانہ کے ہاتھوں اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی۔ فنائے کے قلم نے اس کی دیواروں پر عیش و آرام کی جگہ بربادی عبرت کو عبارت کر دیا تھا۔ اب وہاں خوشی مسرت کی بجائے فنا کی لے میں رنج ہو وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، پرا گھرا اجڑ گیا، عظیم و شان محل ویراں ہو گیا۔ جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی، اب وہاں سناٹا چھا گیا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اس ویراں محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کنیز کی یعنی کمزور آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کے جگمگ کرتے ہوئے ککمے کی کیا ہوا؟ اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے استغفار پر وہ بڑھیا کنیز اشکبار ہو گئی، اور اس نے ویراں محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی، اور کہا، اس کے مکین یعنی رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے۔ ان کی تقدیر نے ان کو قصر سے قبر میں منتقل کر دیا، اور اس ویراں محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال، اور اس کے سارے اسباب و وہاں زوال لگ گیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا اور خوشیوں کا گنج پاتا ہے، بالآخر وہ موت کا رنج پاتا ہے اور ویراں قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا کہ ایک بار میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اس دریچے میں ایک کنیز یہ نغمہ گا رہی تھی، یعنی اے مکان، تجھ میں غم کبھی نہ داخل ہو، اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ وہ کنیز پلک پلک کے رونے لگی اور بولی، وہ بد نصیب گلوکار میں ہی ہوں۔ اس ویراں محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک سردول درد سے کھینچ کر کہا، افسوس ہے اس پر جو سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔